السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصناف شاعری کے متعلق ہم نے گزشتہ 3 سیشن سے پڑھا ہے۔ تو اصناف شاعری کس کو کہتے ہیں؟ اصناف سخن یعنی شاعری، تو جو بھی تحریریں شعر کی صورت میں لکھی جاتی ہیں انہیں ہم کیا کہیں گے؟ اصناف شاعری کہیں گے۔ تو اصناف شاعری کی مختلف قسمیں ہم نے جانی تھیں، جیسے غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی، خطہ، ترکیب بند، ترجیح بند وغیرہ۔ تو اب ہم دیکھیں گے مثنوی کیا ہے، مثنوی کس کو کہتے ہیں۔ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے۔ مثنوی لفظ ثنا یا مثنیٰ سے مشتق ہے، یعنی عربی لفظ ثنا یا مثنیٰ سے اس کو نکالا گیا ہے، جس کے معنی دو دو کے ہیں، مطلب دو دو مصرعے اس میں ایک بیت کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ اصطلاح میں بناوٹ یا حیت کے لحاظ سے مثنوی اس صنف سخن یا مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس میں ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم خافیہ ہوں، لیکن شعر کے بعد خافیہ بدل جاتا ہے۔ تو یہاں پر مسلسل نظم مطلب یہ نظم ہی کی طرح ہے، لیکن یہ بہت طویل ہوتی ہے، کئی ہزار اشعار پر ہوتی ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، اس میں ہر شعر کے دونوں مصرعے کیا ہوتے ہیں؟ ہم خافیہ ہوتے ہیں، ردیف کی کوئی یہاں پابندی نہیں ہوتی۔ مثنوی میں ہر قسم کے موضوعات پائے جاتے ہیں۔ جب ہم موضوع کے بارے میں بات کریں گے، جیسے قصیدے میں ہمیں 2 موضوعات ملتے تھے، کسی کی مدح گوئی یا ہجو یعنی مذمت، تو مرثیے میں مرنے والے کے محاسن بیان کیے جاتے تھے۔ غزل میں مطلب ابتدا میں وہاں عورتوں سے بات چیت ہوتی تھی، لیکن بعد میں اس کے موضوعات میں توسیع ہوئی۔ تو مثنوی میں ہر قسم کے موضوعات پائے جاتے ہیں، جیسے حسن و عشق، رزم و بزم، فلسفہ، اخلاق وغیرہ۔ مثنویوں میں داستانیں بیان کی جاتی ہیں، اس لیے مثنویاں طویل ہوتی ہیں۔ ان میں داستانوں کی طرح فوق الفطری عناصر بھی پائے جاتے ہیں۔ جیسے نثر کے حصے میں ہمیں داستان ملتی ہے، اسی کی مماثلت سے کیا ہے، یہاں پر ہم جب شاعری کے حصے میں دیکھیں گے تو ہمیں مثنوی ملتی ہے۔ مثنوی میں بھی داستان گوئی ہوتی ہے، یعنی طویل قصے بیان کیے جاتے ہیں، جیسے داستانوں میں ہوتے ہیں۔ داستانوں میں جیسے کہا جاتا ہے وہاں پر پریاں اڑتی ہیں، جو ہوتے ہیں طوطے کی، کسی کی جان طوطے میں ہوتی ہے وغیرہ، جیسے مافوق الفطری عناصر ہوتے ہیں، ویسے ہی یہاں مثنویوں میں بھی یہ مافوق الفطری عناصر ہوتے ہیں، اور یہاں بھی کیا ہے، قصہ در قصہ کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے، مثنویاں زیادہ تر داستانوں ہی کی طرح ہوتی ہیں۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان۔ تو اب ہم اردو کی کچھ مشہور مثنویوں کے متعلق جانیں گے کہ کس کس شاعروں نے کس کس قسم کی مثنوی لکھی تھی۔ یہ میر حسن کی مثنوی ہے سحر البیان۔ یہ دراصل ایک عشقیہ مثنوی ہے، جس سے میر حسن کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی تھی۔ نصرتی کی گلشن عشق، گلشن عشق بھی کیا ہے، ایک عشقیہ مثنوی ہے جس کو نصرتی نے لکھا تھا۔ علی نامہ یہ عشقیہ مثنوی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، ایک رزمیہ مثنوی ہے۔ علی عادل شاہ کی فتوحات کو نصرتی نے اس مثنوی میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ سکندری، یہ بھی نصرتی ہی کی لکھی ہوئی ہے۔ تاریخ سکندری میں انہوں نے سکندر عادل شاہ کی تاریخ یعنی اس کے عہد حکومت کو اس میں سمویا ہے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم، تو یہ گل بقولی کی داستان کو پنڈت دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم کے نام سے لکھا ہے۔ وجیہی کی قطب مشتری، قلی قطب شاہ کی داستان عشق اس نے بیان کی ہے۔ غواصی کی طوطی نامہ، تو وغیرہ کہیں یہ اردو کی مشہور مثنویاں ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، جیسے ہم جانتے ہیں غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، یہ جو ہیں اردو کی مطلب کافی مقبول ترین اصناف سخن ہیں۔ تو غزل مقبول ترین صنف سخن ہے۔ قصیدہ جو ہے، اس کا رواج بادشاہوں کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ دراصل بادشاہوں کی تعریف میں شاعر لہک لہک کر قصیدے پڑھتے تھے، تو اس دوران قصیدوں کو مقبولیت حاصل تھی۔ مرثیہ جو ہے، یہ دراصل شہادت امام حسین کے متعلق ہے، تو زیادہ تر مرثیے جو ہیں وہ شہادت کے بارے میں ہی لکھے جاتے ہیں۔
اور جو مثنوی ہے اس میں داستانیں بیان کی جاتی ہیں، وہ چاہے عشقیہ ہو، رسمیہ ہو، بزمیہ ہو، کوئی بھی ہو۔ تو یہ تھا مثنوی کا تعارف۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہو۔ اللہ حافظ۔